12ویں آرٹس و سائنس کے عزیز طلباء، آج اردو کے نئے سلیبس کے مطابق حصہ غزل سے ہم چوتھی غزل کا مطالعہ کریں گے۔ چوتھی غزل کا شاعر فضا ابن فیضی ہیں۔ سب سے پہلے ہم شاعر کا مختصر تعارف دیکھیں گے عزیز طلباء، اور اس کے بعد نظم غزل کے اشعار کا مطالعہ کریں گے۔ شاعر کا تعارف کچھ یوں ہے۔ فضا ابن فیضی کا اصل نام فیض الحسن تھا۔ وہ 1 جولائی 1923 کو مئو ناتھ بھنجن اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مئو میں مدرسہ جامعہ عالیہ عربیہ اور جامعہ اسلامیہ فیض عام سے تعلیم حاصل کی۔ تعلیم کے دوران ہی ان کی شاعری کا آغاز ہو گیا تھا۔ 1940 عیسوی میں ان کی پہلی نظم شائع ہوئی۔ 1973 عیسوی میں ان کا پہلا شعری مجموعہ سفینہ زرگل منظر عام پر آیا۔ فضا ایک خوش فکر شاعر تھے۔ ان کے کلام میں شگفتگی، روانی اور سادگی پائی جاتی ہے۔ ان کے یہاں جدیدیت کے ساتھ ساتھ روایات کی پاسداری بھی ملتی ہے۔ انہوں نے غزلوں کے علاوہ نظمیں اور رباعیات بھی لکھی ہیں۔ شعلہ نیم باز، دریچہ سیمتن، شاخ طوبہ، پس دیوار حرف اور سبز معنی بیگانہ ان کے شعری مجموعے کے نام ہیں۔ مختلف اداروں نے ان کی علمی و ادبی خدمات پر انہیں انعامات سے نوازا۔ 17 جنوری 2009 کو اپنے وطن مئو میں ان کا انتقال ہوا۔ عزیز طلباء، یہ فضا ابن فیضی غزل نمبر 4 کے شاعر کا مختصر تعارف تھا۔ اب ہم شاعر کے فن کا مطالعہ کریں گے۔ تو غزل کا پہلا شعر یہ ہے: سیم و گوہر نہ تاج و کمر چاہیے ہمیں، دادے ہنر بطرز دیگر چاہیے ہمیں۔ دوسرا شعر ہے: زخموں سے چور چور ہیں سب کی بصیرتیں، کس سے کہیں شعور نظر چاہیے ہمیں۔ تیسرا شعر دیکھیے: ہے رہروان شوق کو یہ بانک پن بہت، چہرے پہ بس غبار سفر چاہیے ہمیں۔ اوروں سے مختلف ہے ہمارا معاملہ، اوروں سے مختلف ہے ہمارا معاملہ، شوری دسر ہیں دشت گھر میں چاہیے ہمیں۔ شوری دسر ہیں دشت گھر میں چاہیے ہمیں۔ شوری دسر یعنی پریشان حال ہیں، دشت میں گھر چاہیے ہمیں۔ تم شوق سے خلاؤں کی پیمائشیں کرو، تم شوق سے خلاؤں کی پیمائشیں کرو، اپنی زمیں پہ راہ گزر چاہیے ہمیں۔ یہ ذات کا طلسم، یہ بے منظری کی دھن، یوں ہیں کہ چشم خویش نگر چاہیے ہمیں۔ تیشہ زنی تو شیوہ اہل قلم نہیں، ہیرے تراشنے کا ہنر چاہیے ہمیں۔ اور آخری شعر ہے غزل نمبر 4 کا، مقطع ہے۔ غزل کے آخری شعر کو عزیز طلبہ مقطع کہتے ہیں۔ کیوں اے فضا چراغ جلائیں چراغ سے، خورشید اپنا اپنی سحر چاہیے ہمیں۔ بڑی خودداری کا شعر ہے۔ چشم خوش نگر کے معنی ہیں خود کا جائزہ لینے والی آنکھ۔ اور تیشہ زنی کے معنی ہیں کدال چلانا، پتھر یا زمین کھودنے کے لیے۔ تو عزیز طلبہ، یہ فضا ابن فیضی کی غزل تھی جس کا ہم نے مطالعہ کریں۔ سیم و گوہر، سیم یعنی چاندی، گوہر یعنی ہیرے موتی، نہ تاج و کمر چاہیے ہمیں، دادی ہنر بطرز دیگر چاہیے ہمیں۔ شاعر کہتا ہے کہ نہ ہم کو جو ہے تو دولت کی ہوس ہے، نہ تاج کی، نہ سونے چاندی کی، نہ گوہر کی، نہ مال کی،
اور زخموں سے چور ہیں سب کی بصیرتیں، کس سے کہیں شعور نظر چاہیے ہمیں۔ یعنی شاعر کہتا ہے دنیا کا پس منظر، دنیا کی بے ثباتی اور لوگوں کی پریشانی کا ذکر شعر میں کیا ہے۔ زخموں سے چور ہیں سب کی بصیرتیں، بصیرتیں نہیں آنکھیں، کس سے کہیں شعور نظر چاہیے ہمیں، یعنی دیکھنے والی آنکھ چاہیے، یعنی دل کی آنکھ چاہیے کہ دنیا زخموں سے چور کیوں ہے، اس کا جائزہ لینے والی آنکھ چاہیے۔ ہے رہروان شوق کو یہ بانگ پن بہت، رہروان شوق سفر میں رہنے والے، گزرنے والے، ہے رہروان شوق کو یہ بانگ پن بہت، یہ چالاکی بہت ہے، لیکن چہرے پہ بس غبار حفرت چاہیے ہمیں، اور اوروں سے مختلف ہے ہمارا معاملہ، شوریدہ اثر ہیں، شوریدہ اثر ہیں یعنی دیوانے ہیں، شوریدہ اثر دیوانے ہیں، پریشان حال ہیں، شوریدہ اثر ہیں دشت میں گھر چاہیے ہمیں۔ تم شوق سے خلاؤں کی پیمائشیں کرو، اور اس وقت زمانے کے حالات پر تیکھا طنز کیا ہے شاعر نے، تم شوق سے خلاؤں کی پیمائشیں کرو۔ لوگ جو ہے آسمان پر سائنسداں جا رہے ہیں اور یہاں زمین پر چلنے کے لیے کئی جگہ پر راستے نہیں ہیں، تو شاعر کہتا ہے تم شوق سے خلاؤں کی پیمائشیں کرو، اپنی زمین پہ راہ گزر چاہیے ہمیں۔ یہ ذات کا طلسم، طلسم کے معنی جادو، یہ بے منظری کی دھن، یوں ہے کہ چشم خواہش نگر چاہیے ہمیں۔ چشم خواہش نگر کے معنی ہیں خود کا جائزہ لینے والی آنکھ۔ تیشہ زنی نہ تیشے و اہل قلم نہیں، تیشہ زنی یعنی کدال چلانا اہل قلم کا کام نہیں ہے، ہیرے تراشنے کا ہنر چاہیے ہمیں۔ ہیرے تراشنے سے مراد یہاں ہے کہ اچھے کام، مثبت اقدامات کی ضرورت ہے۔ اور آخری اس غزل کا جو مقطع ہے عزیز طلباء، مقطع اس میں کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا قلمی نام جسے تخلص کہتے ہیں استعمال کرتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے اور غزل کا آخری شعر عزیز طلباء مقطع کہلاتا ہے۔ کیوں اے فضا چراغ جلائیں چراغ سے، خورشید اپنا اپنے سحر چاہیے ہمیں، یہ شاعر نے اپنے خودداری کا احساس اس شعر میں سمو دیا ہے۔ تو عزیز طلباء آپ کے پاس میں نظم کو بھیج رہا ہوں، غزل کو آپ اس کا ایک بار مطالعہ کیجئے۔ اس غزل کے مشکل الفاظ کو فہرست اللغات کی ڈکشنری آپ استعمال کر رہے ہیں، لغت سے معنی استعمال کیجئے، اور ایک بار اس غزل کے اشعار کو اپنی ہوم ورک کی کاپی میں لکھ کر نکالیے۔